याद करेगा कलाम। मसीह यीशु के जलाली मुकद्दस फतेहमंद नाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती चाहता हूँ। जो गलीलियन बाइबल सरमन यूट्यूब चैनल पर खुदा के कलाम को सुनते हैं, हमें देखते हैं, हमारी वीडियो को आप देखते हैं और पसंद करते हैं, अपनी कीमती आरा से भी हमें मुस्तफ़ीद करते हैं, मैं आप सब के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और अगर आप वीडियो पर नए हैं, पहली दफ़ा आपने हमारी वीडियो को ओपन किया है, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम खुदा के कलाम पर वीडियो बनाते रहते हैं और खुदा का कलाम मुख्तलिफ मज़ामीन की सूरत में यूट्यूब पर हम खुदा के कलाम की खिदमत को जारी रखे हुए हैं। इसमें आप सब की तवज्जो, आप सब के प्यार और आप सब की सहायता की भी ज़रूरत है। सो आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, बाबरकत होने वाली है, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए खुदा का कलाम बरकत का सबब है। तो आज की वीडियो को देखने के लिए आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि खुदा के कलाम की जो बात मैं आज आप तक लेकर आया हूँ आपके पास, वो सही तौर पर आप भी समझ सकें और मैं भी उसको बड़े तहम्मुल से समझा सकूँ। सो कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा वक्त न लें। आइए कलाम मुक़द्दस में से हम बुज़ुर्ग याकूब का ख़त खोलेंगे, उसका दूसरा बाब और 8वीं आयत से 13वीं आयत तक मैं आपके सामने तिलावत करूँगा। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, तो भी अगर इस नविश्ता के मुताबिक कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख उस बादशाही शरीयत को पूरा करते हो तो अच्छा करते हो, लेकिन अगर तुम तरफदारी करते हो तो गुनाह करते हो और शरीयत तुमको कसूरवार ठहराती है, क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की, वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। इसलिए कि जिसने ये फरमाया कि जिना न कर, उसी ने ये भी फरमाया कि खून न कर। बस अगर तूने जिना तो न किया मगर खून किया, तो भी तू शरीयत का अदूल करने वाला ठहरा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो जी। तो ये हवाला जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, कई दफ़ा ये हवाला हमने पढ़ा है, लेकिन हर दफ़ा मज़मून अलग होता है। आज का जो हमारा मज़मून है वो है पार्शली शरीयत। यानी बहुत से लोग ये हवाला देकर खुदा की शरीयत को जो लोग इज़्ज़त देते हैं, खुदा की शरीयत को जो लोग प्यार करते हैं, खुदा की शरीयत को जो लोग खुदा का कलाम समझकर मानते हैं या मानना चाहते हैं या मानने की जुस्तजू में इसको सीख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनकी हौसला शिकनी करने के लिए ये हवाला इस्तेमाल किया जाता है कि जी आप पार्शली शरीयत नहीं मान सकते। पार्शली का मतलब होता है कि जुज़वी तौर पर किसी एक हिस्से पर अमल कर लो और किसी को छोड़ दो। तो खुदा की शरीयत पर अमल करने वालों की हौसला शिकनी करने के लिए इस हवाले में ख़ास तौर पर ये देखें, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। ये आयत जो है वो पढ़कर हिट किया जाता है। लिखा है, क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की, वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। इसलिए कि जिसने ये फरमाया कि जिना ना कर, उसी ने ये भी फरमाया कि खून ना कर।
बस अगर तूने जिना तो न किया मगर खून किया तो भी तू शरीयत का अदूल करने वाला ठहरा। तो ये आयत पढ़कर इस पर हौसला शिकनी के लिए उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो खुदा की शरीयत को मानने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, सिखाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और लोगों को इनकरेज करते हैं कि आप पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक खुदा के कलाम को मानो। ऐसे लोगों को ये दो आयतें या इससे और कोई मिलती जुलती आयतें हैं, पालूस रसूल के ख़त में भी एक आयत है, तो ये आयतें पढ़ाकर उनकी हौसला शिकनी की जाती है। जी पार्शली शरीयत नहीं मानी जाती, खुदा का कलाम पार्शली शरीयत यानी जुज़वी तौर पर जिसको चेरी पिक मन पसंद, इसको कई टाइटल दिए गए, चेरी पिक, पार्शली शरीयत और मन पसंद आप नहीं मान सकते। तो बिल्कुल ठीक कहा, ये ठीक है, क्योंकि बुजुर्ग याकूब का तो ये मतलब नहीं है कि आप एक हिस्सा माने और दूसरा न माने, एक हुक्म माने और दूसरा न माने। बुजुर्ग याकूब ये फरमाते हैं कि सारी शरीयत पर अमल करो, क्योंकि एक भी गुनाह करने से इंसान गुनहगार होता है, खतावार होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स कत्ल नहीं करता तो वो जिना करता है, तो जिनाकार कसूरवार है। शरीयत को अगर वो ना भी माने तो भी जिनाकार किसी मुआशरे में, किसी मजहब में दुरुस्त नहीं माना जाता, वो कसूरवार है, वो गुनहगार है। तो बुजुर्ग याकूब तो असल में ये इसलिए लिख रहे थे ताकि एक भी हुक्म जो है वो खुदा का इग्नोर न किया जाए, खुदा के कलाम को माना जाए, पूरे का पूरा खुदा के कलाम को माना जाए। तो बहुत से लोग हैं जो इस किस्म की आयतें देकर कहते हैं जी आप क्या पूरी शरीयत पर अमल करते हैं? हाँ जी, मैं ये कहता हूं कि हाँ, मैं पूरी शरीयत पर अमल करता हूं, क्योंकि पार्शली शरीयत पर अमल करने की जो तालीम आप लोग देते हैं, हमें हमारे ऊपर वो लागू करते हैं और खुद उसी पर अमल करते हैं। मैं वो बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं पहले ये बताता हूं कि मैं सारी शरीयत कैसे मानता हूं। सारी शरीयत से क्या मुराद है? सारी शरीयत से मुराद जो अहकामाते खुदावंदी मुझ पर लागू हैं, मैं उनका ताबेदार हूं, मैं उनका फर्माबरदार हूं। मिसाल के तौर पर मैं एक मर्द हूं और मर्द के लिए जितने हुक्म हैं किताब मुकद्दस में, तौरात में, तनाख में या नए अहदनामे में, वो सारे जो बाहैसियत मर्द मुझ पर लागू हैं मैं मानूंगा, वो मुझ पर मानने लाजिम है। इसी तरह से जो अहकामाते खुदाबंदी एक औरत के लिए हैं वो तो मुझ पर लागू नहीं है। मैं वो शरीयत जो एक औरत पर लागू है वो औरत ही मानेगी। मतलब समझाने का ये है कि अगर एक हुक्म औरत के लिए है तो मैं ये कहूं जी, इतराज बना लूं जी आप ये क्यों नहीं मानते, या एक हुक्म जो मर्द पर लागू है उसका मैं एतराज किसी औरत पर लगा दूं जी आप ये हुक्म क्यों नहीं मानती।
تو یہ غلط ہے۔ جو خدا کے حکم مرد کے لیے ہیں وہ مرد مانتے ہیں، جو عورتوں کے لیے ہیں وہ عورتیں ہی مانیں گی، جو زمین پر لاگو ہیں وہ زمین مانیں گے۔ سو خدا کی شریعت اس طرح سے کام کرتی ہے، احکامات خداوندی اس طرح سے مانے جاتے ہیں اور اس کو مکمل شریعت کہا جاتا ہے۔ تو حصہ کر کے حصوں میں بانٹنا یہ واقعی غلط ہے، اور جس نے ایک حصہ مان لیا دوسرا چھوڑ دیا تو وہ واقعی پارشلی شریعت مان رہا ہے، اور پارشلی شریعت یہ خدا کے کلام میں بھی منع ہے، اور بہت سے خدا کے خادم اس پر تعلیم دیتے ہیں کہ جنہیں پارشلی شریعت نہیں مان سکتے۔ بالکل میں بھی اس بات سے متفق ہوں کہ نہیں مان سکتے آپ پوری شریعت مانیں، یا تو آپ پوری شریعت کو مانیں یا آپ پوری شریعت کو اپنے گھروں سے اپنے چرچز میں سے نکال دیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایک طرف ہمارے معاشرے کے اندر، کرسچینٹی کے اندر یہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے کہ پارشلی شریعت نہیں ماننی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں اس بات سے متفق ہوں۔ میں کہتا ہوں پارشلی شریعت حصوں میں بانٹ کر نہیں ماننی چاہیے۔ پوری شریعت خدا کا کلام ہے، ہمیں پوری شریعت ماننی ہے، اور اس کی میں وضاحت کر چکا۔ اچھا، دوسری طرف یہ تعلیم بھی دی جاتی ہے، پارشلی شریعت کو ماننے کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، یعنی حصے بنا دیے گئے ہیں۔ حالانکہ کتاب مقدس میں، تورات میں کہیں بھی ہمیں یہ حصے نظر نہیں آتے۔ انسانوں نے خدا کی شریعت کو حصوں میں بانٹ دیا ہے، پارٹس کر دیے ہیں، اس کے جزو بنا دیے ہیں، اور جو من پسند بات ہے وہ ہم لوگ مان لیتے ہیں۔ ہمارے لوگ اکثر خدا کی شریعت کی مخالفت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور خدا کی شریعت کے اندر سے حوالے پڑھ پڑھ کر اپنے چرچز میں تعلیم بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو وہی ہے نا، چیری پک، جو من پسند باتیں ہیں وہ نکالو، کلیسیا کو سناؤ۔ تو یہ چیری پک کا معاملہ ہم پر لاگو نہ کریں، یہ تو آپ مانتے ہیں، آپ تو شروع سے چیری پک کے عادی ہیں۔ جو خدام یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جی چیری پک نہیں ہونا چاہیے، من پسند نہیں، واقعی ہم اس بات سے متفق ہیں کہ خدا کا کلام ہماری پسند پر مبنی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ انصاف سے غور کریں تو آپ لوگوں نے ہی خدا کے کلام کے حصے بنا دیے ہیں۔ اب وہ کون کون سے حصے ہیں دیکھتے ہیں، کیسے؟ تو سب سے پہلے پارشلی شریعت کس کو کہتے ہیں جی؟ یہ فیورٹزم، جو چیز فیورٹ ہے اس کو مان لیا۔ جیسے ایک تو ہے رسمی شریعت، جس کو سرمونیل شریعت کہتے ہیں، سرمونیل رسمی شریعت۔ پھر ہے ایتھیکل یعنی اخلاقی شریعت، پھر ہے جناب سول لاز، ملکی قانون۔ تو خدا کی شریعت کو تو ہماری کرسچینٹی کے اندر 3 حصوں میں بانٹ دیا ہے، پارٹس کر دیے ہیں۔ ایک طرف ہم پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ پارٹس میں نہ مانو، ہم تو واقعی پارٹس کو نہیں مانتے، ہم تو ساری شریعت کو خدا کا کلام سمجھ کر مانتے ہیں۔ اور دوسری طرف جناب آپ خود بھی جو ہمیں ٹارگٹ کر کے کہتے ہو جی یہ چیری پک ہے، یہ جناب پارشلی مانتے ہیں، یہ جو من پسند ہے وہ مانتے ہیں، حالانکہ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ساری شریعت کو ماننا ہے، جو مجھ پر ایز اے مرد مجھ پر لاگو ہیں حکم، میں ان کا تابع دار ہوں، اور جو کسی عورت کے اوپر حکم ہے وہ عورت تابع دار ہے، جو جانوروں کے لیے ہے وہ جانور مانیں گے، زمین کے لیے وہ زمین مانیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ساری شریعت پر عمل کرنا۔
لیکن اگر میں کہوں کہ جی ہمیں اخلاقی شریعت مان لینی چاہیے، وہ ہم پر لاگو ہے، تو آپ تو خود پارشلی شریعت کے شکار ہیں۔ معذرت کے ساتھ، جو چیز آپ دوسروں پر تھوپ رہے ہیں، دوسروں کو آپ کہتے ہیں پارشلی شریعت لاگو نہیں ہے، جبکہ خود اپنے اوپر جو آپ کو پسند ہے وہ حکم آپ مان لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے ایسی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ آپ خون نہیں کرتے، آپ زنا نہیں کرتے، تو آپ خدا کی شریعت کو تو ہی مان رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ آپ چوری نہیں کرتے، آپ خدا کی شریعت کو تو ہی مانتے ہیں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں میں سبت نہیں مانوں گا، تو آپ نے ساری شریعت توڑ دی۔ یہ ہے بزرگ یعقوب کا مقصد بیان کرنے کا، لکھنے کا، ان کا یہ مطلب تھا۔ جیسے ہمارے بہت سے لوگ ہیں وہ خدا کے سبت کو مانتے ہیں اور اچھا کرتے ہیں، لیکن کچھ زیادہ تر جو کرسچن ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ ماں باپ کی عزت کرو، خون نہ کرو، چوری نہ کرو، جھوٹی گواہی نہ دو، ٹھیک ہے جی، یہ سب مانتے ہیں۔ تو جب آپ نے ساری شریعت پر عمل کر لیا، ایک حکم توڑ دیا کہ میں نے سبت نہیں ماننا، تو بزرگ یعقوب کے مطابق آپ نے ساری شریعت کو توڑ دیا، ٹھیک ہے؟ تو جناب یہ آیت آپ پر لاگو ہے، جو آپ بالخصوص ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو خدا کی شریعت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہم چیری پک کو نہیں مانتے، ہم حصوں کو نہیں مانتے، ہم خدا کی ساری شریعت کو ماننے کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہمارے لیے خدا کی دی ہوئی رسمیں اہم ہیں، خدا کے دیے ہوئے قانون اہم ہیں، اور خدا کے دیے ہوئے سارے جو اخلاق کو، مورال کو بلند کرتے ہیں، صرف وہی نہیں آپ نے ماننے، ساری شریعت کو مانو۔ اور اگر آپ نے اخلاقی شریعت مان لی اور باقی چھوڑ دی، تو آپ تو خود پارشلی شریعت مان رہے، اور یہی آپ جناب دوسروں کو سکھاتے ہیں کہ جی پارشلی شریعت نہیں ماننی، جبکہ آپ خود پارشلی مان رہے ہیں۔ اخلاقی شریعت کو ماننے کا اختیار آپ کو کس نے دیا؟ جب شریعت آپ شریعت کے ماتحت ہے ہی نہیں، آپ شریعت کے تابع دار ہی نہیں، آپ شریعت کے فرما بردار ہی نہیں، آپ شریعت کو خدا کا کلام ہی نہیں مانتے، تو پھر کس نے کہا ہے کہ آپ اخلاقی شریعت کا ڈھنڈورا پیٹیں اور اخلاق کی شریعت مان لینی چاہیے؟ کیوں مان لینی چاہیے؟ کیوں آپ چیری پک کرتے ہیں؟ کیوں آپ پارشلی شریعت کو مانتے ہیں؟ کیوں آپ جزوی طور پر؟ صرف اس لیے نا کہ آپ کا اخلاق اچھا ہو سکے۔ خدا کا سارا کلام اخلاق کو متاثر کرتا ہے، اخلاق کو بلند کرتا ہے۔ یہ خدا کی شریعت کے اندر خوبی ہے کہ وہ آپ کو زمین پر جینا سکھاتی ہے، عزت سے جینا سکھاتی ہے، روحانیت سے جینا سکھاتی ہے، اور خود اعتمادی سے جینا سکھاتی ہے۔ اخلاق کو، معیار کو بلند بناتی ہے۔ تو یہ ناانصافی ہے کہ آپ خود پارشلی مانتے ہیں، اور جو لوگ خدا کی ساری شریعت پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کو بزرگ یعقوب کا یہ حوالہ دے کر کہتے ہیں وہ دیکھیں جی، جس نے ایک توڑ دیا اس نے ساری شریعت کو توڑ دیا۔ یہ بات آپ لوگوں پر صادق ہے کہ آپ من پسند حکموں کو مان لیتے ہو، جن سے آپ کے اخلاق کو، آپ کے چرچز کو فائدہ ہو، اور جہاں فرما برداری کی بات آتی ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کے سبت کا دن پاک ماننا، وہاں آپ ایک حکم کو کہتے ہو نہیں۔ تو یہی یہاں لکھا ہے کہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور سبت کو نہ مانا، ایک حکم کو نہ مانا، اس نے ساری شریعت کو رد کر دیا۔ اس لیے یہ میانہ روی، بلکہ میں اس کو ریاکاری کہوں گا، ریاکاری سے باز آئیں۔
یا تو ساری کی ساری خدا کی شریعت کو قبول کریں، بلکہ قبول کریں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، یسوع مسیح ہمارے نجات دہندہ، وہ خداوند کی شریعت کے فرما بردار تھے، خداوند کی شریعت کو ماننے والے تھے، خداوند کی شریعت کی تعلیم دینے والے تھے۔ آنے والے ویڈیوز میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم شریعت کے بارے میں یہ بھی پیش کروں گا سب کے سامنے۔ تو انہوں نے خدا کی شریعت کو ماننے کی تعلیم دی ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اپنی ضد چھوڑیں اور خدا کی شریعت کو پیدائش کی کتاب سے لے کر کے مکاشفہ تک مانیں، کیونکہ شریعت عربی لفظ ہے، عبرانی لفظ ہے تورا، اور تورا کا مطلب ہے ہدایت۔ پوری کتاب مقدس ہدایت ہے، اس لیے پوری کتاب مقدس ہم پر لاگو ہے، آپ پر بھی لاگو ہے۔ یہ چیری پک چھوڑیں، یہ پارشلی چھوڑیں، یہ جو آپ نے حصوں میں بانٹ رکھا ہے، یہ سرمنولی ہے جناب، یہ رسمی ہے، یہ جناب وہ ہے ایتھیکل ہے، یہ جناب وہ ہے سول لا ہے، یہ سارے چکر خود بنائے ہوئے، انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ خدا کا کلام ہر ایک انسان کے لیے برکت کا سبب ہے۔ بزرگ داؤد کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کے کلام کو قبول کریں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ان سوچوں سے، ان خیالوں سے نکلے اور خدا کے کلام کو مانیں۔ سارے کا سارا خدا کا کلام ہمارے لیے ہے، ہمارا خدا ہے، اس کا کلام بھی ہمارا ہے۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے اپنی شریعت، اپنی تورا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔